ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ پچھلی آیت میں عرض کیا گیا تھا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کہ کافر لوگ ناحق لڑائی کیا کرتے ہیں۔ اگر ان کو احکام شریعت کو ماننا نہیں ہے، قرآنی ہدایات پر عمل کرنا نہیں ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لانا نہیں ہے، تو نہ لاؤیں، نہ کریں، مگر لڑائی کے کیا معنی؟ بھائی تم اپنے میں مگن ہو، مگر رہو، ہمیں حق کی تلاش ہے، ہمیں حق مل گیا، ہم اپنے حق پر قائم ہیں، تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں، لڑائی کس بات کی؟ لڑائی تو تب ہوتی ہے جب کسی چیز میں نزاع ہوتا ہے، کسی چیز کو چھیننے کی کوشش ہوتی ہے، کسی کی ملکیت میں دخل اندازی ہوتی ہے، تو یہ ہیں اسباب لڑائی کے۔ تم کفر میں مست ہو، رہو، ہم توحید کے قائل ہیں، تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ توحید کے قائل ہیں، یہ ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس لیے جھگڑے کی اور لڑائی کرنے کی کوئی بات ہوتی نہیں، مگر کافروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا، خود ناحق پر ہیں، انہیں بے چینی ہے، ہم حق پر ہیں، ہمیں سکون حاصل ہے، ہمارا سکون دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی، اس لیے وہ لڑائی کرتے ہیں اور ناحق لڑتے ہیں۔ یہ لڑائی ان کی اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ لوگوں کو حق سے پھسلا دیں، جو اہل ایمان ہیں اور اہل حق ہیں ان کو راہ حق سے ہٹا دیں، بس یہ مقصد ہوتا ہے، اور بے ضرورت یہ اللہ کی نازل کی ہوئی آیتوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں اور ان مضامین کا یہ مذاق کرتے ہیں جن مضامین کے ذریعے سے ان کو آخرت کے انجام بد سے ڈرایا جاتا ہے، آخرت کے انجام بد سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، جن مضامین کے ذریعے سے ان مضامین کا یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کا مذاق کرتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا اسی پس منظر میں اگلی آیت میں فرمایا گیا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ناانصاف اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ رب کی آیتوں کے ذریعے سے جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے تو آدمی اس کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، جبریل امین کے ذریعے سے آ رہی ہیں، نبی الصادق الامین کی زبان مبارک سے ان کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر عقل ہوتی تو یہ سنتے، سمجھتے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اگر آیت نازل ہو رہی ہے تو تمہارا کیا بگاڑ رہی ہے؟ تمہارا کون سا نقصان اس سے ہو رہا ہے؟ آیت نازل ہو رہی ہے، جن کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیں گے، تمہیں نہیں فائدہ اٹھانا ہے مت فائدہ اٹھاؤ، مگر نصیحت کے ان مضامین سے، نصیحت کے ان مضامین کو دیکھ کر اور سن کر اس سے منہ موڑ لینا تو
اور اس بات کو بھول جانا کہ انہوں نے اب تک کیا کرتوت کیا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، جب یہ ایمان نہیں آیا تھا، یہ راہ حق نمایاں نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ان کے ہاتھوں نے کیا کیا کرتوت کیے تھے، پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ باتیں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، ان کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لینا، اللہ کے کلام سے غافل اور لاپرواہ ہو جانا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ کوئی چیز بھی اپنے گھر بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیے پیسہ ہی ہے، گھر چھوڑ کر کے جب آپ باہر نکلتے ہیں تب پیسہ ہاتھ آتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں ہم تو اپنے گھر بیٹھے رہیں گے، کریں گے کچھ نہیں، پیسہ ہمارے پاس آ جائے، تو کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اپاہج لوگ جو ہوتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کر پیسے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے دے کر کے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راہ حق آ گئی، نصیحت کے مضامین آ گئے، آخرت کے احوال صاف صاف بیان کر دیے گئے، نیکی اور ایمان پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے وہ وعدہ بھی سامنے کر دیا گیا، اور کفر و معصیت کے جو نقصانات ہیں اور کفر و معصیت کا جو برا انجام ہے وہ بھی سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا آیتوں کے ذریعے سے۔ تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ناانصاف کون آدمی ہوگا کہ جو ان مضامین کو دیکھ کر کے، ان مضامین کو سن کر کے بجائے فائدہ اٹھانے کے اس کے ساتھ دشمنانہ کردار ادا کرنے لگے، اس کی مخالفت کرنے لگے اور اس کے خلاف ہوا بنانے لگے، تو اس سے بڑا ناانصاف آدمی کون ہوگا؟ حقیقت میں ایسے لوگ خود اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ آگے آیت میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو کفر و معصیت میں انہماک رکھتے ہیں اور کفر و معصیت سے نکلنے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کے احکام کا مذاق کرتے ہیں، آیتوں کا مذاق کرتے ہیں، رسولوں اور نبیوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اس کفریہ عمل پر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک پردہ نہیں، اکنتن، کنن کی جمع ہے، کنن کہتے ہیں پردے کو، اکنہ اس کی جمع ہے، بہت سارے پردے۔ ایک پردہ ہو تو ٹوٹ جائے، ایک پردہ ہو تو ہٹ جائے، جب بہت سارے پردے اس کے اوپر لاد دیے گئے ہیں تو اب ان سارے پردوں کا ہٹ جانا تو پھر آسان کام نہیں ہے۔ جب تک خود ہی نہیں چاہے گا کہ یہ پردے ہٹیں، اس وقت تک یہ پردہ ہٹنے والا نہیں ہے، خود سے نہیں ہٹے گا۔ اب تو ہٹانے کی کوشش کرو گے تب ہٹے گا، اور ہٹانے کی کوشش یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سنو اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے کفر و معصیت سے توبہ کر لو اور آئندہ اس سے اجتناب کا عہد کر لو اور اللہ کے احکام کو قبول کر لو۔ بس یہ وہ عمل ہے جس سے یہ دل کے اوپر پڑے ہوئے سارے پردے چھٹ جائیں گے، اپنے آپ ہٹ جائیں گے، اور اگر اس کی کوشش نہیں ہوگی کبھی نہیں ہٹیں گے۔ تو اب ان کے اس کفریہ اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ایک نہیں بہت سارے پردے پڑ گئے ہیں، اب یہ سمجھیں گے نہیں اس کو۔ میں نے عرض کیا تھا اس کے پہلے بھی کہ احکام شریعت کا یا عقائد شرعیہ کا ٹھٹھا اور مذاق
اس کی توہین و تحقیر، یہ اگر مسلمان سے صادر ہو تو ارتداد ہے، اور غیر مسلم سے صادر ہو تو وہ کفر ہے۔ تو کفر ہو یا ارتداد، یہ اتنا خبیث عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوتی ہے، اور دل کے اوپر بہت دبیز موٹا پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس پردے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر حق سمجھانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ اس کو سمجھانا شروع کر دیں گے، بجائے خود سمجھنے کے، آنکھیں کھولنے کے، اس کو ہی سمجھانے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور طرح طرح کی واہی تباہی باتیں کرنا شروع کریں گے۔ یہ اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ ان کے دلوں پر بڑا موٹا پردہ پڑا ہوا ہے، اندر تک بات ان کے پہنچ نہیں پا رہی ہے، عقل تک یہ مضامین ان کی عقل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان پردوں کی وجہ سے۔ تو سمجھ پر ان کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور کانوں میں ان کے ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ کان اگر بند ہو جائے تو آدمی کوئی بات سن نہیں سکتا۔ نہ سننا دو معنی کا ہوتا ہے، ایک تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اور آواز ہی آپ تک نہیں پہنچ رہی، اس کو نہ سننا بھی بولتے، اس کو بھی نہ سننا بولتے، اور ایک یہ ہے کہ بات پوری کی پوری سن رہا ہے مگر مانتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کیا تو سنتا نہیں ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کوئی حکم دیں اور وہ اس کو نہ مانے تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں تم سنتے کیوں نہیں ہو، یہی کہتا ہے نا۔ تو سن تو رہا ہے، وہ ہر بات کو سن رہا ہے مگر مانتا نہیں۔ تو یہ دو معنی میں آتا ہے سننا۔ تو یہاں پر یہی ہے ضد اور انکار۔ تو نہ تو اب ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگ چکی ہے، نہ کوئی بات ان کی سمجھ میں آئے گی اور نہ کوئی بات یہ سنیں گے، محروم ہو گئے یہ ہدایت سے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو یہ کبھی راہ پر آئیں گے نہیں۔ اب یہ راہ حق سے بہت دور جا چکے ہیں، یہ لوٹ کر کے راہ حق پر کبھی آ نہیں سکتے۔ یہ اسی کفر و معصیت کی نحوست ہے، اسی کفر و معصیت کی نحوست ہے کہ عقل پر بھی پردہ پڑ گیا، کان پر بھی پردہ پڑ گیا، اب ان کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے یہ اپنے خالق و مالک کے نافرمان ہیں تو ان کے اوپر تو سخت سزا آنی چاہیے، ان کے اوپر تو عذاب نازل ہو جانا چاہیے، ان کو تو تہس نہس کر دیا جانا چاہیے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے، یہ تو اس کے حقدار ہے۔ ایک آدمی آپ ہی کی کھاوے، آپ ہی کی دولت سے فائدہ اٹھاوے اور آپ ہی کے رحم و کرم پر جی رہا ہو، اور ایک حکم آپ دے دیں تو اس کا انکار کر جائے، جو حکم آپ دیں سب کا انکار کرتا چلا جائے، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہی فیصلہ کریں گے نا کہ اس کو ختم کرو، اس کو نظر کے سامنے سے ہٹاؤ، یہ کبھی ہماری نظر کے سامنے نہ پڑے، یہی فیصلہ کریں گے آپ۔ تو دنیا کے دستور کے لحاظ سے ایسے لوگ تو اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر فی الفور عذاب آئے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ وہ رب جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے سب کو پالا پوسا ہے، جس نے سب کو اس سرزمین پر آباد کیا ہے، اور جس نے ان کی ساری ضروریات کا سامان مہیا کیا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشش والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور ذو الرحمہ بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ وہ بڑے رحم و کرم والا ہے اور بڑا بخشش والا ہے۔
اس لیے اس کی نعمتوں سے نیک لوگ بھی فائدہ اٹھاویں، برے لوگ بھی فائدہ اٹھاویں، اس کو اس پر غصہ نہیں آتا، اس پر غصہ نہیں آتا۔ دنیا میں جو پیدا کیا ہے تو ان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جئیں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاویں۔ تو وہ بڑا غفور الرحیم اور بڑی رحمت والا ہے، اس لیے نظر انداز کرتا ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا حوصلہ مند ہوتا ہے اتنا ہی وہ خطا کاروں اور قصور والوں کو بخشتا رہتا ہے، اور جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے وہ ترنت انتقام لیتا ہے، ترنت اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی آدمی حلیم کہلاتا ہے، بردبار کہلاتا ہے، جو ناراضگی کے کام کو دیکھ کر اپنے اوپر کنٹرول کرے اور ترنت اس سے انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، اور ایسے ہی آدمی کو وسیع الظرف کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کو بلند اخلاق کہا جاتا ہے کہ اپنا نقصان کر کے بخش رہا ہے، اپنے نقصان کو سہ کے بخش رہا ہے۔ تو دنیا میں یہ بات، دنیا میں بھی انسانوں کے بیچ میں بھی یہ بات قابل تعریف ہوتی ہے۔ حق تعالی شان، جب انسانوں کے لیے یہ بات قابل تعریف، تو حق تعالی شانہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ تو بہت وسیع ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ترنت عذاب نہیں آتا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اگر ان کی کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگیں تو فی الفور عذاب آ جائے، اگر وہ گرفت پر آ جائیں تو دیر نہیں لگے گی، سیکنڈوں میں عذاب آ کے پہنچ جائے گا۔ سمجھے؟ زلزلہ آتا ہے سیکنڈوں میں آتا ہے، جس مقام پر آتا ہے جو اس کا مرکزی مقام ہوتا ہے زلزلے کا، وہاں کے لوگ تہس نہس ہو جاتے ہیں، اور منٹ نہیں سیکنڈوں کے اندر۔ زلزلے کا جھٹکا منٹ سے نہیں گنا جاتا، وہ سیکنڈوں میں گنا، اتنے سیکنڈ کا جھٹکا تھا۔ تو زلزلہ آتا ہے اور سیکنڈوں میں کام تمام ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر بسنے والے لوگ زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی لوگوں کے لیے قبر بن جاتی، آدمی زمین دوز ہو جاتا ہے، سیکنڈ بھی تو نہیں لگتا۔ بس اللہ کی نافرمانی سے انسانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ نہیں پکڑ کر رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے، وہ نہیں پکڑ کر رہے ہیں، یہ ان کی غفور الرحیمی کی شان کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر کسی بات پر ناراض ہو گئے اور پکڑ لیا تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور صفحہ ہستی سے وجود مٹ جائے گا۔ تو فرمایا اگر اللہ پکڑ کرنے لگے ان کی کرتوتوں پر تو فی الفور ان کے لیے عذاب آ جائے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ غفور الرحیم کی ذات جب اتنی شان والی ہے تو تم مسلسل اس کی نافرمانی ہی کرتے چلے جاؤ اور نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ بڑے غیور بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے شاطروں کے لیے انہوں نے دوزخ تیار کی، اور یہ شاطر، یہ کافر و مشرک، یہ اسی دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے لیے ایک وعدے کا زمانہ مقرر ہے، قیامت کا وقت مقرر ہے۔ وہ قیامت کب آئے گی انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ قیامت کب آئے گی، مگر ایک وقت بہرحال مقرر ہے، وہ یوم الجزا ہے۔ دنیا میں آدمی کچھ کام لے کر بھیجا گیا ہے، ان کاموں کی انجام دہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا اور معصیت ہی کرتا رہے گا
اور ایک نہیں سنے گا اپنے خدائے پاک کی اور اپنے مالک اور پالنہار کی، تو وہ بہرحال باغیوں اور عاصیوں میں شمار ہوگا۔ اور حق تعالی شانہ نے آیتوں کے اندر اس کو بیان فرما دیا ہے کہ اس کے لیے دوزخ مقرر ہے۔ تو وہی ہے موعد، قیامت کے بعد یوم الجزا آئے گا اور ہر ایک کے عمل کا ذرے ذرے کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا، اور بد کرداروں کو اس کا ثواب، اس کا بدلہ جہنم کی صورت میں اور جہنم کے عذاب کی صورت میں اس کو ملے گا۔ اس کی وضاحت قرآن پاک کی آیتوں میں کر دی گئی ہے، اور ایک نہیں لاکھوں پیغمبروں نے اس مضمون کو دنیا کے اندر آ کے بیان کیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ لاکھوں پیغمبروں کا جو ایک سلسلہ تھا، ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ یہ کہہ کے کسی کو چھٹی نہیں ملے گی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نائبین رسول کو بھیجا، تاکہ یہ پیغام ہر پیدا ہونے والے آدمی کے پاس تک پہنچتا رہے، ہر زمانے میں آنے والے لوگوں تک یہ پیغام حق پہنچتا رہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ تو ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، اور وہ وقت جب آ جائے گا تو کہیں کوئی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جہاں جا کر یہ منہ چھپا لے۔ کوئی ٹھکانہ ان کو اس سے ہٹ کر کے دوسری جگہ نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا گیا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہی ظلم و تعدی تھی، یہ ظلم سے مراد یہاں پر کفر اور شرک ہے۔ یہی ظلم و تعدی تھی ان بستی والوں کی جن بستی والوں کے اوپر آسمان سے ڈائریکٹ عذاب آیا، اور ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے قصے کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی صدوم کی قوم تھی، صدوم کے نام سے مشہور تھی، وہاں وہ لوگ بھی ایسی ہی سرکشی پر آمادہ تھے، اور آ گئی پکڑ اللہ کے یہاں سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی پوری زمین اٹھا کر کے پلٹ دی گئی، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اس بستی کو جہاں الٹا گیا تھا وہاں آج جھیل ہے، سطح سمندر سے بھی نیچے چلی گئی ہے وہ زمین پلٹنے کے بعد، اور پوری قوم کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور وہاں جو میں نے بتایا کہ جھیل ہے اس جگہ پر آج، اس جھیل کی تاثیر یہ ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا نام بحر میت ہے۔ کوئی جاندار اگر اس کے اندر چلا جاتا ہے تو زندہ واپس نہیں آنے پاتا۔ اس پانی کے اندر یہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ آنکھ ہو تو دیکھو، دنیا میں چلو پھرو، دیکھو پچھلی قوموں کے حالات پر حالات کا جائزہ لو، ان کی خبروں کو سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لو کہ ہم کفر و معصیت پر اڑے رہیں گے اور اللہ کے باغی بنے رہیں گے، اور دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو فائدہ اٹھا لو، دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہی ہے، لیکن آخرت میں تمہارا حشر جو ہے بڑا برا ہونے والا ہے۔ کفر و معصیت کا انجام بہت برا ہونے والا ہے آخرت کے میدان میں، جب حساب و کتاب ہوگا ہر عمل کا، تو پھر کفر و شرک کا جو بدلہ ملے گا تو وہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اور یہ بات یہاں دنیا میں بتا دی گئی۔ تو اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ ان بستی والوں کو دیکھ لو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا،
اور ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قوم عاد پر طوفان بھیجا گیا، 7 دن لگاتار طوفان چلتا رہا، ایک آدمی بھی تو اس قوم کا بچنے نہیں پایا، سب کے سب گر کر کے ٹوٹ پھوٹ کر کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ایک بچنے نہیں پایا سوائے انہی لوگوں کے جو اس وقت کے پیغمبر کے ساتھ تھے، اس پر ایمان لائے تھے۔ تو اس طرح سے دنیا میں ہو چکا ہے، الٹی ہوئی بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جاج مئو جو ہے کانپور کا، پرانے زمانے میں یہ شہر تھا، اصلی شہر یہی تھا۔ یہ جو اب کانپور ہے یہ نیا شہر ہے، پرانا شہر جاج مئو تھا۔ جاج مئو کی بستی پر کسی زمانے میں عذاب آیا تھا اور یہ بستی پلٹ دی گئی تھی۔ یہ بستی پلٹی ہوئی ہے، اس کے نشانات وہاں آج بھی موجود ہیں، میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں۔ یہ جو محرابیں بنتی ہیں وہاں پر الٹی دکھائی دیتی، محراب کا کچھ حصہ زمین میں دبا ہوا ہے اور نیچے کا حصہ جو ہے اوپر کا حصہ نیچے۔ یہ ان محرابوں سے اندازہ ہوتا ہے، محراب میں اوپر جو ہوتا ہے وہ گولان ہوتا ہے نا، اوپر کو رکھا جاتا ہے، نیچے گولان نہیں ہوتا۔ ان محرابوں کا حال یہ ہے کہ وہ محراب کا اوپری حصہ جو ہے نیچے ہے زمین کے اندر، کچھ دبا ہوا ہے کچھ کھلا ہوا ہے، اور نیچے کا حصہ اوپر دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھا میں نے جا کر کے، صاف نشانی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بستی الٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور اب تو چونکہ شہر یہاں تک آ گیا ہے، نیا شہر، اب وہ ایک ٹیلا ہے، جاج مئو جو ہے اصل وہ تو ایک ٹیلا ہے، ٹیلا نما ہے۔ اب لوگ اس کو صاف کر کے اور برابر کر کے زمین وہاں کی لیول کر کے اور وہاں پر بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں نشان ختم ہو جائے، لیکن میں جب گیا تھا تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا یہ محرابیں ساری کی ساری نیچے کو تھیں اور نیچے کا حصہ چوکھٹ کا جو ہے وہ اوپر کو تھا۔ کیوں آپ نے تو دیکھا ہے نا، آپ تو گئے وہاں رہے، آپ نے دیکھا ہوگا، خود دیکھا ہوگا، بتا تو رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض بکواس ہے اور یہ محض ایک قصہ کہانی ہے اور حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے حقیقت اور اس کے صحیح ہونے کے نشانات موجود ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو ایسے ہی قوم عاد پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، دوسری قوموں پر عذاب آیا۔ تو اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں بستی والوں کو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ کب یہ ہوا تھا؟ لما ظلموا، جب یہ اڑے ہوئے تھے اپنے ظلم پر، کفر و شرک پر اڑے رہے، اور ناصحین کی انہوں نے تذلیل و تحقیر کیا، توہین کیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ والوں کو ستایا۔ جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ایسے سرکشوں کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت مقرر کر دیا ہے، میری جانب سے وہ وعدہ ہے، وہ وقت آئے گا، مگر کب آئے گا اس کا علم کسی کو بھی نہیں۔